بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے ایک خوبرو نوجوان تھے۔ مدینہ منورہ میں ہی ان کی شادی بھی ہو چکی تھی۔ ایک دن شیطان نے انہیں وسوسے میں مبتلا کیا اور ایک انصاری صحابی کی کنیز کے بارے میں بہکا پھسلا لیا۔ وہ اسے لوگوں کی نگاہوں سے خلوت میں لے گئے اور ان کے مابین تیسرا شیطان داخل ہو گیا، جو ان دونوں کے دماغ پر سوار ہو کر ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے خوب بنا سنوار کر پیش کرتا رہا، حتیٰ کہ وہ حرام فعل زناکاری کا ارتکاب کر بیٹھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس گناہ میں ہاتھ رنگنے سے فارغ ہوئے تو شیطان ان کے دماغ سے نکل کر الگ ہو گیا۔ اب انہوں نے شدت غم و ندامت سے رونا شروع کر دیا۔ وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنے میں لگ گئے۔ وہ اللہ کے عذاب سے اس حد تک ڈر گئے کہ انہیں اپنی زندگی اجیرن لگنے لگی۔ ان پر عرصہ حیات تنگ ہو گیا۔ ان کے گناہ نے انہیں اپنے گھیرے میں لے کر ستانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس گناہ نے ان کے دل کو جلا کر خاک کر دیا۔ اب وہ طبیب قلوب، روحانی بیماریوں کے معالج حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو ہو کر یوں عرض گزار ہوئے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بندہ زنا کا ارتکاب کر بیٹھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے سزا دے کر اس گناہ سے پاک کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ مبارک دوسری طرف پھیر لیا۔ وہ گھوم کر ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کھڑے ہوئے اور پھر عرض پرداز ہوئے: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں زنا کر بیٹھا ہوں، مجھے سزا دے کر پاک کر دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تیرا بھلا ہو، لوٹ جاؤ اور اللہ سے توبہ و استغفار کرو۔ وہ تھوڑا سا لوٹ کر گئے مگر ان سے صبر نہ ہوا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور یوں درخواست کی: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر زنا کی سزا نافذ کر کے مجھے اس گناہ سے پاک فرما دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرزنش کرتے ہوئے فرمایا: تیرا بھلا ہو، لوٹ جاؤ اور اللہ کے حضور توبہ تائب ہو جاؤ اور اس سے مغفرت و بخشش مانگو۔ راوی کا بیان ہے کہ وہ واپس لوٹ گئے اور تھوڑی ہی دور گئے مگر پھر فوراً لوٹ آئے اور گریہ وزاری کرنے لگے: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے کے ساتھ زوردار آواز سے فرمایا: تیرا برا ہو، تمہیں کیا معلوم ہے کہ زنا کیا ہے؟ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اسے ہمارے سامنے سے دور ہٹا دو، مگر وہ یکے بعد دیگرے اور دوبارہ سہ بارار لوٹ لوٹ کر آتے ہی چلے گئے۔ جب ان کا بار بار لوٹنا بڑھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خاندان اور قبیلہ کے لوگوں سے پوچھا: یہ نوجوان کہیں پاگل تو نہیں؟ لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں اس میں کسی قسم کی کوئی بھی بیماری نظر نہیں آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: شاید یہ اس وقت شراب پیے ہوئے اور نشے کی حالت میں یہ سب کچھ کہہ رہا ہو۔ ایک آدمی اٹھا اور اس نے ان کے منہ کے قریب جا کر سونگھا تو اسے شراب جیسی کوئی بدبو محسوس نہ ہوئی۔ تب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جانتے ہو زنا کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا: جی ہاں، میں نے ایک عورت کے ساتھ ایک فعل حرام کا ارتکاب کیا ہے اور اس کے ساتھ وہی کچھ کیا ہے جو کوئی آدمی اپنی بیوی سے حلال طور پر کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت کیا: تم اپنی اس بات سے کیا کہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر شرعی حد قائم فرما دیں اور مجھے اس گناہ سے پاک کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ٹھیک ہے،
اور اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حکم فرمایا کہ اس نوجوان کو رجم سنسار کر دیا جائے۔ چنانچہ انہیں رجم کر دیا گیا، حتیٰ کہ وہ مسلسل پتھر لگنے کے نتیجے میں وفات پا گئے۔ جب ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور انہیں دفن کیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی معیت میں اس مقام سے گزرے جہاں انہیں سنسار کیا گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ وہاں دو آدمی آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک شخص اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، اس آدمی کو دیکھو کہ اس کے گناہ پر اللہ نے پردہ ڈال رکھا تھا، لیکن اس نے اپنے گناہ کو پردے میں نہیں رکھا، اور کنکر و پتھر سے یوں سنسار کیا گیا ہے جیسے کسی کتے کو کنکر و پتھر مار مار کر جان سے مار دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتیں سن کر خاموش رہے اور گھڑی بھر اسی طرح سے چلتے گئے۔ آگے جا کر ایک جگہ مرے ہوئے گدھے کو پڑے دیکھا جسے سورج کی گرمی نے جلا رکھا تھا۔ اس کا پیٹ خوب پھول گیا ہوا تھا، جس کے نتیجے میں اس کی ٹانگیں اوپر کو اٹھ چکی تھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مردار گدھے کو دیکھا تو فرمایا، فلاں فلاں آدمی دونوں باتیں کرنے والے کہاں ہیں؟ ان دونوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم یہ موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سواریوں سے اترو اور اس مردہ گدھے کا گوشت کھاؤ۔ ان دونوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس مردہ گدھے کا گوشت کون کھا سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے ابھی ابھی اپنے سنسار شدہ بھائی کی غیبت کر کے جو گناہ کیا ہے، وہ اس بدبودار مردار کا گوشت کھانے سے بھی بدترین فعل ہے۔ اس نوجوان نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس توبہ کو پوری امت پر تقسیم کر دیا جائے تو وہ ان سب کے لیے کافی ہو جائے۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ نوجوان تو اس وقت جنت میں مزے لوٹ رہا ہے اور اس کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے۔ حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش نصیبی کے کیا کہنے۔ جی ہاں، ان سے زنا کا گناہ تو سرزد ہوا، انہوں نے اپنے اور اپنے رب کے درمیان کا پردہ تو چاک کیا، لیکن پھر توبہ ایسی کی کہ اگر ان کی توبہ کو پوری امت پر تقسیم کر دیا جائے تو ساری امت کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔